بسم اللہ الرحمن الرحیم مینوں ڈر کادا میرا ہے پیر لاسانی نیازی مینوں ڈر کادا میرا ہے پیر لاسانی جڑے مرشد دے ہو جاندے جڑے مرشد دے ہو جاندے او سو رب دی کھڑے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں رہتی ہے انسان کو محبت کی زبان یاد عالم پہ صدا کا راج رکھنے والے عزت کا سروں پہ تاج رکھنے والے بے لاج ہوں میری لاج ہے تیرے ہاتھ رکھ لے میری لاج لاج رکھنے والے میں ہوں محمد جواد حیدر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جواد جنجوعہ کا یوٹیوب چینل آج میں جا رہا ہوں وزیر آباد کا نواحی گاؤں سلو کی شریف جو کہ وزیر آباد شہر سے تقریباً 38 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور آج مجھے جس ہستی کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ان کا نام الحاج الحافظ قاری حضرت علامہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ پیر سید مراتب علی شاہ آستانہ عالیہ حسینیہ سلوح کی شریف ان کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل ہوا روشن اکھیاں ویکھ حویلی گلی کوچ نصیر اساں جد کیتا پہ جاسی تھر تھلی آپ 3 اکتوبر 1929 میں پیدا ہوئے یہ وہی دن ہے جب عاشق رسول غازی علم دین شہید نے جام شہادت نوش فرمایا تھا آپ نے ابتدائی تعلیم پرائمری تک اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی بعد ازاں ضلع سرگودا کے موضوع اوپی میں حافظ دین محمد کی زیر نگرانی 14 برس کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی وہ واقف علم و عرفان سچے عاشق رسول اور حمد و نعت و غزل گو شاعر بھی تھے آپ کی ساری زندگی عشق حقیقی کی منازل طے کرتے ہوئے بسر ہوئی چنانچہ آپ نے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے روحانی سفر کا آغاز کیا آپ نے روحانی مراتب حاصل کرنے کے لیے شب و روز انتھک محنت کی جس کے باعث متلاشیان حق کے لیے رہنما ثابت ہوئے اور آپ کے در سے دنیا بھر کے مسلمانوں نے فیض حاصل کیا آپ کی ذات ایک مکمل درگاہ تھی آپ علم و عرفان کے جید عالم شورائے آفاق نعت گو شاعر سچے عاشق رسول ممتاز روحانی پیشوا تھے جو آسمان پر رشد و ہدایت پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے ان کی مذہبی روحانی ملی علمی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں آپ کے حوالے سے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کا حکم تھا کہ پہلے قرآن پاک حفظ کیا جائے پھر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں داخل کیا جائے گا چنانچہ خواجہ قبلہ خواجہ صاحب کے حکم کے مطابق جب خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بڑے اتفاق سے خیر مقدم کرتے ہوئے روحانی فیض کا سلسلہ جاری فرما دیا.
غم پرے رہندے میں لج پالاں دلڑ لگیاں. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام کے حسب حکم آپ کو جامعہ محمدی شریف میں داخل کرایا گیا، جہاں سے آپ نے منطق پڑھا. یہاں سے آپ فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان علامہ الحاج ابو الفضل محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن پر قبلہ محدث اعظم پاکستان کی خصوصی شفقت تھی. ان کی پوری زندگی عشق رسول اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں گزری. انہوں نے حمد و نعتیہ شاعری، منقبت، قرآن و سنت کے مطابق درس توحید اور رسال کے ذریعے اتحاد بین المسلمین کا درس دیا. محدث اعظم کے فرمان کے مطابق عارف والا کی مرکزی جامع مسجد میں رشد و ہدایت کا چراغ روشن کرنے کے لیے جانا پڑا، جہاں خدا نے آپ کو بہت زیادہ عزت سے نوازا. وہ عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور ایک ٹاپ کلاس کے معلم بھی تھے. یہ صفاتیں مجتمع کرنا کسی آدمی یہ بہت مشکل بات ہے. اور اس دور میں جب کہ طوفان آیا ہے، انہوں نے اتحاد بین المسلمین اور جتنی بھی اسلام کی کاز کو نقصان پہنچانے تحریکات ہیں ان کے خلاف ہمیشہ عالم جہاد بلند رکھا. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ساز شخصیت اس چھوٹی سی مختصر سی عمر میں اتنا کام انہوں نے کیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ وہ فخر کا باعث رہے گی. آپ کی اولاد میں سے سید حسن رضا شاہ مدنی ہیں، جن کے آگے 3 صاحبزادے ہیں. سب سے پہلے صاحبزادہ صاحب کا نام صاحبزادہ قاری محمد سلیم رضا، صاحبزادہ قاری سید محمد نعیم رضا، صاحبزادہ قاری سید محمد صالح رضا شامل ہیں. میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئی. تو یہ اندر کی دنیا ہے. انسان جب اوپر چلتا ہے تو ظاہر ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو باطن ہے. الحاج الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ آستانہ عالیہ حسینیہ صلح کے شریف کے سجادہ نشین مقرر ہوئے. خواجہ غلام فخر الدین سیالوی نے سیال شریف سے تشریف لا کر غلام فرید شاہ اور سلطان شاہ کی موجودگی میں دستار بندی فرمائی. بحالت پاکیز کی ان پر پڑے نظر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. دنیا داروں کے لیے پیغام اور پیر صاحب کا دنیا سے رخصت ہونے کا مقصد مقام پیر سید مراتب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھنے کے لیے دنیا داروں کے لیے کافی ہے. 31 اکتوبر 1930 کو طلوع ہونے والا وارث علوم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درخش آفتاب 86 سال کی عمر میں 16 اگست 2016 بروز جمعرات لاکھوں سوگواروں کے ہجوم میں داغ مفارقت دیتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے سانحہ ارتحال پر پوری امت ملت اسلامیہ، اہل پاکستان اور اہالیان ممالک اسلامیہ کو دلی دکھ ہوا ہے. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں. ان کا عرس مبارک ہر سال 4 اور 5 ذی القعدہ کو منعقد کیا جاتا ہے، جس میں مختلف درگاہوں کے سجادہ نشین تشریف لاتے ہیں، جن میں خصوصاً سلسلہ چشتیہ کے سجادہ نشین اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. آپ کے اور آپ کے خاندان کی زندگی اور ان کے حالات و واقعات پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی گئی جس کا نام تھا انوار مراتب. آپ کی ایک اور کتاب مجموعہ حمد و نعت و مناقب کتاب شائع کی گئی جس کا نام تھا کلام مراتبیہ. ہر سال کی طرح
اس سال بھی 2020 میں آپ کا سالانہ عرس مبارک منعقد کیا گیا، جس میں مختلف درگاہوں کے سجادہ نشین تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جب سنتے تھے تو یقین جانے دل کی گہرائی تک ان کی بات جاتی تھی، سنی سنائی بات دل کی گہرائی تک جاتی۔ عرس مبارک کے اختتام پر اجتماعی دعا بھی کروائی گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بیداد کل منوم اللہ کا استغفر اللہ مبارک کے اختتام پر لنگر شریف کا انتظام بھی کیا گیا۔ لنگر شریف کے ساتھ سبیل کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جی میں نے الحمدللہ لنگر شریف کرنے کے بعد میں فرسٹ ٹائم اس آستانہ عالیہ صلوکی شریف میں آیا ہوں، تو یقین جانے محبتوں کا یہ شہر ہے، محبتوں کا یہ گاؤں ہے، محبتوں کا یہ آستانہ ہے۔ یقین جانے مجھے بہت زیادہ محبت اور شفقت سے یہاں پر نوازا گیا۔ یہاں پہ لوگ آپس میں پیار، محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ یار زندہ سے صحبت باقی صدقے جاواں کھو حشر تک یا الہی، دعا ہے میری میرا پیر خانہ سلام رہے، عمر لگ جا عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، پیر کا آستانہ سلام رہے، یہ ملے تو ملے غوث الورا، غوث آدم ملے تو ملے مصطفیٰ، مصطفیٰ مل گئے تو گیا مل خدا، فیض کا یہ خزانہ سلام دے میں لج پالا دا منگتا میرے پلے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔